صدیق کہتے ہیں کہ جس کے اندر صداقت بڑی ہو، اور یہ صداقت کا وصف انبیاء کو حاصل ہوتا ہے، اور انبیاء کے بعد لوگوں میں جو افضل اعلیٰ لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر بھی یہ صدیق والا وصف جو ہے وہ ہوتا ہے۔ آپ اگر قرآن کو اٹھائیں تو قرآن کی آیت مبارکہ میں جہاں اللہ نے انعام یافتہ لوگ بیان کیے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء پہ اللہ نے انعام کیا، اس کے بعد صدیقین پر، اس کے بعد شہداء پر، اس کے بعد صالحین پر۔ تو صدیقین کا جو خاصہ ہے، جو وصف ہے، یہ اخص الخاص لوگوں کو عطا کیا جاتا ہے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ صدیق کا لقب عطا کیا گیا۔ اور اس کا پس منظر یہ ہے، جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج پر گئے تو حضور علیہ السلام نے کفار کو واپس پلٹنے کے بعد فرمایا کہ میں مکہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا ہوں، مسجد اقصیٰ سے آسمان، سدرۃ المنتہا، پھر عرش الہی، پھر رب سے ملاقات کی، جنت کی سیر کی، دوزخ کا مشاہدہ کی۔ یہ حضور نے جب بات کی تو اہل کفار نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، اور یہ بات کہنے والا سچ نہیں بول سکتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اہل کفار نے کہا یہ وہ وقت ہے کہ جب ہم اس رسول کے جو دوست ہیں ابو بکر، ان کے دل کو ہم ان سے دور کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ تو انہوں نے انکار کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ یہاں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک تو 1 مہینے کی مسافت ہے، ایک طرف جائیں تو پھر آنا 1 مہینہ، تو انہوں نے علامتیں پوچھی تو اللہ نے رسول اللہ کے سامنے مسجد اقصیٰ کو رکھ دیا، اور آپ نے وہ سارے دروازے جو بھی علامات تھیں وہ آپ نے بتائیں۔ تو کفار جو تھے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان کو جا کے کہا کہ اے ابو بکر، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ رات کے تھوڑے سے پیر میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، وہاں سے پھر آسمان، دیگر جو سفر کی مناظر ہیں وہ طے کرنے کے بعد رات ہی کو وہ واپس پلٹ آیا، کیا تم اس بات پہ یقین کرو گے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بات یقین کرنے والی نہیں ہے، اس پہ کیسے یقین کیا جا سکتا ہے؟ تو کفار نے سوچا کہ اب وقت ہے، اب ہم کہیں کہ یہ کسی اور نے نہیں کہا، یہ اس شخص نے کہا ہے جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو۔ تو کفار نے کہا کہ اے ابو بکر پھر سن لو، یہ دعویٰ کسی اور کا نہیں ہے، یہ دعویٰ اس شخص کا ہے جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا یہ بات انہوں نے فرمائی ہے؟ کیا یہ بات رسول اللہ نے فرمائی ہے؟ تو وہ کہنے لگے ہاں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر کوئی اور یہ دعویٰ کرتا تو میں کہتا کہ وہ جھوٹا ہے، لیکن اگر یہ دعویٰ رسول اللہ نے کیا ہے تو میں تصدیق کرتا ہوں کہ آپ نے سچ فرمایا ہے، اس لیے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ کبھی بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان تھا۔ یہاں پہ رک کے ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں ان اصحاب کا ایمان کس درجے کا تھا کہ ایسی چیزیں جو عقل میں نہیں آتی، ایک انبیاء سے وہ معجزات صادر ہوتے ہیں یا اللہ عز و جل کی طرف سے ان کے اوپر ایک خاص فضل ہوتا ہے، تو اصحاب کے سامنے جو بات بھی رسول اللہ نے بیان فرمائی تو صحابہ نے اس پہ یقین کیا، اگر وہ عقل میں آئے نہ آئے۔ اب یہ بات کوئی کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے لمحے میں یہ 1 دن کا سفر طے کر کے آیا ہوں، وہ دن کا سفر 24 گھنٹوں کا مثال کے طور پہ بنتا ہے، اور وہ کہے کہ میں 1 گھنٹے میں طے کر کے آیا ہوں، تو کوئی بھی بات ایسی کہنے والے پہ یقین نہیں کرے گا۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پہ قربان جائیں کہ آپ نے اس پرفتن دور میں جب ہر طرف کفر ہی کفر تھا، جب ہر طرف ایمان سے نکالنے والی سازشوں کا دور تھا، لیکن اس زمانے میں رسول اللہ کے اتنے بڑے اس آپ کے سفر کی تصدیق کرنا یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاصہ تھا، اور یہ آپ کے ایمان کا ایک درجہ تھا جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔